بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ لیں جی، حکومت سازی کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے ملک بھر میں، اور اب صرف کابینہ کی تشکیل کا مرحلہ باقی ہے۔ تو وہ کب تک تشکیل ہو جائے گی دیکھنا ہوگا۔ یقیناً اس کے لیے ابھی کچھ دن کا وقت درکار ہوگا، کیونکہ جو وفاقی کابینہ ہے وہ تو نواز شریف کے مشورے سے، بلکہ نواز شریف کے احکامات پر ہی تشکیل دی جانی ہے۔ ایون کہ پنجاب حکومت کی جو کابینہ ہے وہ بھی نواز شریف کی ہدایات کی روشنی میں تشکیل دی جانی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ کابینہ بن جاتی ہے اور کب تک جو ہے یہ تمام تر وزراء حلف اٹھا لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی حلف اٹھا لیا جی، وزیر اعظم کے طور پہ دوسری ان کی مدت ہے۔ ایک بڑا انوکھا ریکارڈ جو ہے وہ شریف فیملی کو مل گیا ہے۔ وہ کون سا ریکارڈ ہے، اس بارے میں کچھ بات کریں گے، اور جو آج مناظر دیکھے گئے ہیں اس تقریب حلف برداری کے دوران وہ کیا تھے، وہ بڑے مزے کے تھے، بہت مزے کی چیز ہے، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہی ایک بڑا حملہ کر دیا گیا ہے، اور وہ حملہ ہوا ہے سنی اتحاد کونسل پر، تحریک انصاف پر، ان آزاد ممبران پر جو کہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے۔ وہ کیا حملہ ہے، اس بارے میں کچھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا۔ بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑا مطالبہ کر دیا ہے، حالانکہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں اور ٹریجری بینچز پر بیٹھے ہیں وہ، لیکن ان کی جانب سے ایک بڑا مطالبہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کیا گیا ہے۔ نون لیگ اس مطالبے میں کیا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، ان کی کیا سٹینڈنگز ہوں گی، وہ اس پر کیا موقف اپنائیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس بارے میں کچھ بات کریں گے، اور کچھ اور اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی، گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کرتے رہیں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت قابل احترام ہے، اور گھنٹی کا بٹن ضرور آپ نے دبانا ہے، کیونکہ اس سے ہی آپ کا اور میرا رابطہ جو ہے وہ بنا رہے گا۔ اچھا جی، تقریبی حلف برداری وزیر اعظم شہباز شریف کی دوسری بار وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور اس حلف برداری کے دوران بہت سی اہم شخصیات موجود تھیں، سیاسی اور عسکری شخصیات موجود تھیں۔ آرمی چیف یہاں پر موجود تھے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل شمشاد مرزا صاحب وہ یہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف، وزرائے اعلیٰ، 3 وزرائے اعلیٰ یہاں پر موجود تھے۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ 3 وزرائے اعلیٰ یہاں پر موجود تھے، ایک نہیں آئے تھے، یعنی کہ علی امین گنڈا پور۔ اب اسی سے اندازہ ہو گیا ہے کہ کیسا ریلیشن رہے گا وفاق کے درمیان، کے پی اور وفاق کے درمیان جو ہے وہ کیسا ریلیشن شپ رہے گا۔ یہ ورکنگ ریلیشن شپ کبھی بھی نارمل نہیں رہ پائے گا۔ ایک تو عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنا کر یہ پیغام دیا ہے کہ جی ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف 9 مئی کے کیسز تھے نا، ان کے خلاف اور بھی کئی کیسز تھے، ان کو بہت زیادہ ٹرول بھی کیا جاتا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور پھر یہ کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور سنجیدہ شخصیت نہیں ہے، لیکن عمران خان نے بہرحال ان کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا۔ یہ ایک پیغام تھا سب کے لیے، نہ صرف سیاسی جماعتوں کے لیے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ عمران خان ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، وہ جھکنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو خیر، 3 وزرائے اعلیٰ تھے تقریبی حلف برداری میں۔ مراد علی شاہ تھے، مریم نواز تھیں، ان کے تو چچا تھے، وزیر اعظم بننے تھے، انہوں نے تو آنا ہی تھا۔ بگٹی صاحب تھے، میر سرفراز بگٹی، لیکن علی امین گنڈا پور نہیں تھے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا ریلیشن شپ رہے گا دونوں کے درمیان۔ وفاق اور کے پی ورکنگ ریلیشن شپ کبھی بھی نارمل سطح پر نہیں لا پائیں گے، یہ رابیلری چلتی رہے گی جب تک یہ حکومت رہے گی۔ اب حکومت 1 سال رہتی ہے، 1.5 سال رہتی ہے، 2 سال رہتی ہے، یا 5 سال مکمل کرتی ہے۔ ویسے مشکل ہے کہ 5 سال مکمل کریں، لیکن پھر بھی چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، جس وقت اب یہاں پر حلف برداری سے پہلے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، مریم نواز بیٹھی ہوئی تھیں۔ آرمی چیف صاحب آتے ہیں تو کھڑے ہو کر اور سر جھکا کر مریم نواز ملتی ہیں ان سے۔ اب اس سے زیادہ اور ہو بھی کیا سکتا تھا، میں اس سے زیادہ شاید کچھ اور نہیں کہہ پاؤں گا۔ اس کے علاوہ جی زرداری صاحب وہ بھی بڑا مسکرا کر ملے، مصافحہ کیا آرمی چیف کے ساتھ، عاصم منیر صاحب کے ساتھ۔ تو عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، دانش مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ شکریہ ادا کرنا تھا تو بہرحال کسی طریقے سے تو کرنا ہی تھا۔ تو یہ مناظر وہاں پر جو ہے وہ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو انوکھا ریکارڈ شریف فیملی کو ملا ہے، وہ انوکھا ریکارڈ کون سا ہے؟ ایک تو جناب 5 بار وزیر اعظم کا عہدہ شریف فیملی میں رہا ہے، یہ 5ویں دفعہ ہے جب شہباز شریف صاحب دوسری دفعہ بنے ہیں وزیر اعظم۔ اس سے پہلے 3 دفعہ نواز شریف بن چکے ہیں،
ایک دفعہ جو پی ڈی ایم کا دور حکومت تھا اس میں شہباز شریف بنے تھے، اور یہ 5ویں دفعہ اب شہباز شریف صاحب بنے ہیں، تو یعنی کہ ٹوٹل یہ شریف فیملی میں 5 دفعہ یہ عہدہ رہا ہے وزیر اعظم کا، اور اگر وزارت اعلیٰ پنجاب کی بات کی جائے تو 8ویں دفعہ یہ شریف فیملی میں گیا ہے۔ نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے، پھر شہباز شریف صاحب رہے، بیچ میں کچھ مدت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے حمزہ شہباز کو بھی بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد اب مریم نواز صاحبہ، تو 8 دفعہ وزارت اعلیٰ اور 5 دفعہ وزیر اعظم۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہمارا ماضی تھا، کیا ہمارا حال ہے، اور پھر کیا ہمارا مستقبل ہوگا۔ تو اسی سے آپ اندازہ، اور پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں موقع مل جائے ایک دفعہ تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ جو 5 دفعہ وزیر اعظم بن چکے، جو 8 دفعہ وزارت اعلیٰ لے چکے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ اور موقع مل جائے نا تو ہم ملک کی حالت بدل دیں گے۔ یہ حال ہے ان کا۔ اب بھی اگر عوام کو شعور نہ آئے، اب بھی اگر عوام نہ سمجھ پائیں تو پھر تف ہے ایسی عوام پر، پھر ان کے لیے ایسے ہی حکمران ہیں۔ خیر یہ تو ہوگی حلف برداری کے حوالے سے بات۔ اچھا، اس حلف برداری کے بعد ایک حملہ ہوا ہے سنی اتحاد کونسل پر، پی ٹی آئی پر، ان آزاد ارکان پر جو کہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے۔ وہ حملہ کس نے کیا ہے؟ وہ حملہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ فیصلہ آ گیا جی، جو مخصوص نشستیں تھیں وہ نہیں دی جانی سنی اتحاد کونسل کو۔ وہ فیصلہ آیا ہے 4-1 کی ریشو سے۔ 5 ممبران تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، جو کہ جنہوں نے سماعت کی تھی، اس میں 4 ممبران نے فیصلہ سنایا، ایک نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، اور اختلافی نوٹ لکھا ہے بابر حسن بھروانا صاحب جو کہ پنجاب کے ممبر الیکشن کمیشن تھے۔ تو یہ مخصوص نشستیں اب نہیں دی جا رہی سنی اتحاد کونسل کو۔ اچھا، اس سے پہلے نا 2 پلان تھے جن پر کام کیا جا رہا تھا، اور وہ دونوں پلان ڈیفینیٹلی ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہے۔ اس کی بنیاد تو رکھ دی گئی تھی اس پلان کی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ سنایا تھا، اس وقت سے بنیاد تو رکھ دی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر ایک اور پلان یہ کیا گیا کہ 2/3 میجورٹی دلوانے کے لیے کس طرح سے فارم 47 چینج کرنے ہیں، اور اس میں کردار رہا آروز کا، ریٹرننگ آفیسرز کا، اور وہ فارم 47 پی ٹی آئی آج تک چیختی ہے، سنی اتحاد کونسل والے، المعروف پی ٹی آئی والے آج تک وہ یہ شور مچاتے ہیں کہ جی فارم 45 کے نتائج آپ لے کر آئیں، یہ فارم 47 کے نتائج نہ لے کر آئیں، لیکن فارم 45 کو وہ پوچھ ہی نہیں رہے۔ جو نون لیگ ہے، جو الیکشن کمیشن ہے، حالانکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چاہیے نا کہ فارم 45 کے حوالے سے وہ چیزیں دیکھیں، لیکن نہیں، فارم 47 میں دھاندلی ہوئی۔ یہ پہلا پلان تھا کہ فارم 47 میں دھاندلی ہوگی، آروز وہ سب کچھ مینیج کریں گے اور اس طرح سے میجورٹی دلوائی جائے گی نون لیگ کو، لیکن وہ پلان کام نہیں کر سکا۔ کسی حد تک انہوں نے کوشش کی لیکن وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کے بعد دوسرا پلان یہ تھا کہ جی مخصوص نشستیں کسی بھی صورت نہیں دینی پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ مخصوص نشستیں بھی الاٹ کر دینی ہیں اتحادی جماعتوں کے درمیان، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، اور اسی لیے ایک درخواست ان جماعتوں کی جانب سے بھی دائر کی گئی تھی الیکشن کمیشن میں کہ جی یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہ ملیں، یہ سیٹیں ہمیں مل جائیں۔ ان کے خیرات کی یہ سیٹیں لینے کے لیے کس قدر یہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اور بہرحال الیکشن کمیشن نے پھر فیصلہ سنا دیا۔ اور میں نے آپ کو اپنے گزشتہ ویلاگز میں یہ بات کی تھی کہ 99% مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے اگینسٹ آئے گا، انہیں یہ سیٹیں الاٹ نہیں کی جائیں گی، اور وہی ہوا، یہ فیصلہ اگینسٹ آیا ہے۔ اب ان میں سے 4 ممبران نے، 5 ممبران کا یہ بینچ تھا جن میں سے 4 نے یہ کہا کہ جی یہ جو باقی بچی نشستیں ہیں نا یہ دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم میں یہ تقسیم کر دی جائیں، جبکہ بابر حسن بھروانا جو کہ ممبر پنجاب ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک آئینی ترمیم نہ ہو جائے کہ ان نشستوں کا کیا کرنا ہے تب تک یہ نشستیں خالی ہی رہنی چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی تو اس پر جا رہی ہے ہائر کورٹس میں۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو وہاں پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کے انسان ہے، کس مینٹالٹی کے انسان ہے، کس مینٹالٹی کے وہ جج ہیں۔ جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے بہت سے تحفظات رہے ہیں، اور اگر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، 3 اپنی بینچ ان کا پکا ہے، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اس بینچ میں شامل ہیں، 3 اپنی بینچ میں وہاں پر جائے گا تو وہاں پر کیا ہوگا یہ بھی میرے خیال سے کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال جناب ہوا ہے۔ علی ظفر صاحب جو کہ سینیٹر بھی ہیں پی ٹی آئی کے اور یہ مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں، انہوں نے بہرحال کہہ دیا کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے۔ بلاول بھٹو صاحب کا ایک بہت اہم مطالبہ آیا جی۔ بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور یہ وہی مطالبہ ہے جو کہ تحریک انصاف آلریڈی کر چکی ہے اور بارہا کر چکی ہے،
عمر ایوب صاحب نے اپنے جو پہلی تقریر تھی بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے اس میں بھی یہ بات کی تھی، اسد کیسر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب بھی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ نون لیگ اتحادی جماعت ہے، وزیر اعظم نون لیگ کے ہیں شہباز شریف صاحب، تو کیا نون لیگ اس پر راضی ہوگی؟ یہ بلاول بھٹو صاحب کے لیے یقیناً ایک بڑا جو ہے وہ چیلنج ہوگا کہ اگر وہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنائیں، جو بے گناہ ہیں انہیں چھوڑا جائے، جو گناہگار ہیں انہیں سزا دی جائے، تو اس پر کیا اس کی اتحادی جماعت نون لیگ مانے گی؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ نون لیگ کی سٹینڈنگز اس وقت کہاں پر ہیں۔ اس کے بعد جناب علی امین گنڈاپور حلف برداری میں نہیں آئے، اس حوالے سے تو میں پہلے بات کر چکا ہوں، لیکن اب کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے فیصلہ کیا جانا ہے، تو وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ کس کس کو کابینہ میں رکھنا ہے۔ عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی جتنا انہیں ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کی گئی ان الیکشنز میں، اور بھرپور کوشش کی گئی کہ پارٹی کو ختم کر کے عمران خان کو مائنس کر کے پاکستان کی سیاست سے ارریلیونٹ کر دیا جائے، عمران خان اتنا ہی زیادہ ریلیونٹ ہو چکا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ بھی کابینہ کے حوالے سے بھی عمران خان نے کرنا ہے۔ بی بی سی کا ایک آرٹیکل ہے آج کا، اور بی بی سی نے بہت اس پر ڈیٹیل ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس کا عنوان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے کہ جی قیدی نمبر 804 جو ڈیالہ جیل سے بھی حکومت کو مشکل میں مبتلا رکھے ہوئے ہے۔ یہ بی بی سی نے آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں کافی ڈیٹیل سے چیزیں شیئر کی ہیں کہ کس کس طرح سے عمران خان کو باہر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان آج بھی پاکستان کی سیاست میں پہلے سے زیادہ ریلیونٹ ہو چکا ہے، پہلے سے زیادہ مقبول ہے۔ تو یہ آرٹیکل ضرور پڑھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔